ویلکم بیک ناظرین، پروگرام جائزہ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے چوہدری صاحب بات کر رہے تھے مختلف اینگل سے اس ساری سچویشن کی۔ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی، اسامہ بن لادن کے اس واقعے کے بعد، جس میں چوہدری صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ دیا کہ تمام جماعتوں کو اس وقت مل بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اگلا لاہے عمل کیا ہوگا، اس کو طے کرنا چاہیے۔ میں چاہوں گا عمر صاحب اس پہ کمنٹ کریں۔ میرے خیال سے کہ چوہدری صاحب سے میں نے سوال بھی پوچھنا تھا، مگر ان کی کنفیوژن دیکھ کے میں نے کہا کیا فائدہ، چوہدری صاحب تو ان کی جماعت کے آگے بین سے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ۔ میرے خیال سے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جو ہے وہ کہا ہوا تھا امریکہ از ناٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور ہم کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں کہ امریکہ نے یہ کہا کہ وہ آئیں گے تو جس مرضی کو اٹھا کے لے جائیں گے تو وہ آ کے اٹھا کے لے گئے۔ ہمارا ایک اپنا ساورن ملک ہے، ایک پہچان ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے یہ ہم نے مانا، نہ کہ یہ کہ امریکہ بہادر کیا کہتے ہیں، اور قوم میں جو ہے وہ غیرت کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتی ہیں اور کھڑی رہتی ہیں۔ تو میرے خیال سے اتنا بڑا واقعہ ہوا اور ابھی تک جو ہے وہ خواب خرگوش میں لیٹے ہوئے، اور کس ایجنڈے پہ یہ دوبارہ تمام پارٹیز کو اکٹھا کریں گے؟ جو پہلے جو قرارداد جو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ جو ہے وہ پاس کی گئی، اور اس کے بعد جس طریقے سے اسی دن ڈرون پھینک کے اس ملک کی دھجیاں بکھیری گئی، ایک منیمم ایک شخص کا جو رائٹ اپنی اسٹیٹ کے اوپر کم از کم یہ تو ہے نا کہ اسے فورن اگریشن سے بچائے۔ اگر نہیں بچانا تو پھر اس ملک کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر باری باری کر کے ایک ایک کی باری آنی ہے تو پھر میرے خیال سے آپ اس پاکستان کی بات نہ کریں۔ خدا را عوام کو جو ہے وہ کم از کم آپ کسی جگہ پہ تو آئسولیٹ نہ کریں۔ آپ کی عوام پس رہی ہے مہنگائی سے، پٹرول کی قیمت آپ آئے دن بڑھا رہے ہیں، جو نیٹوز کو سپلائی جا رہی ہے، اور اس پٹرول کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں لی جا رہی۔ لے ڈیوٹی اس پٹرول کے اوپر، کون سے وہ جو اتنا سامان جو کسٹم میں غائب ہو گیا نیٹو کے لیے، خدا را آپ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آپ کی ان ایفیشنسی دن بدن جو ہے وہ بڑھی جا رہی ہے، اور اسی چیز کو لوٹنے کے لیے کاف لیگ بھی بیچ میں شامل ہوگی۔ ہم نہیں بات کر رہے کسی کی کردار کشی کر رہے، پیپلز پارٹی کے خلاف جو سٹانس پچھلے 3 سال کاف لیگ نے لیے رکھا ہے، اور جس فورم پہ ان کے دین کو چیلنج کرنے سے لے کے ان کی کرپشن اور لوٹنگ کو جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور آج جو ہے وہ 12 مئی کرنے والے بھی اور کرانے والے بھی پیپلز پارٹی تو ان دنوں ہمارے ساتھ ہی جب عدالتیں آزاد ہو رہی تھی۔ کب تک ہم اپنے لوگوں کی لاشیں، ان کا خون بیچ کے اقتدار کو طوالت بخشیں گے؟ خدارا ہمیں آج ایک پوائنٹ پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف اور اس کی پالیسیز نے اس ملک کو اس پوائنٹ پہ لے کر آئی ہیں کہ اس نے تمام انفلٹریشن جو ہے اس ملک میں وہ لایا، تو خدارا آج مشرف کے تمام لوگ آپ کے منسٹر آپ کی کابینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ آج آپ نے اسی قاتل لیگ کو بھی جو ہے، ہمیں یہ تو کم از کم پتا ہے نا کہ کوئی ایجنڈا تھا۔ اگر ہم ان کے ساتھ اقتدار میں شامل ہوئے تھے تو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی عوام کو بتا کے، عوام کی منشا کے مطابق ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس ملک میں جو سیاست، جو 63 سال سیاست چلی ہے، جس میں اقتدار کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلم لیگ نون نے ایک پریزیڈنٹ قائم کیا کہ ایک ایشو کے اوپر، ایک کمٹمنٹ کے اوپر ہم ان کے ساتھ حکومت میں آئیں کہ اس ملک میں نظام عدل بحال کرے، وہ کالا قانون، وہ عدلیہ پہ وار جو پرویز مشرف نے کیا تھا اس کو ویو آف کرے، اور ایک مستحکم پاکستان بنائیں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بیٹھے اور لوگوں کے مسائل حل کریں، اقتدار کی بات کو چھوڑیں۔ اور جب وہ ہمارے ساتھ جو وعدہ خلافی ہوئی، پھر وہ کہتے ہیں کہ 100 مشاہد، وہ بھی ایک مشاہد خان جو سینیٹر ہیں کافی، جو اب تو چلے ہٹ گئے ہیں، مگر انہوں نے بھی کہا کہ 100 ڈنڈے بھی اور 100 گنڈے بھی، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ تمام محرومیوں کا جو ہے پیپلز پارٹی میں بڑے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مگر کیوں آج تمام وہی کنٹروورشل چہرے جو ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں؟ اور کون سا ایسا ایجنڈا ہے یہ حکومت میں ہو کے ان کو نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا؟ دے آر دا اکاؤنٹیبل پیپل۔ یہ اپنے لوگوں کو بتائیں، یہ اپوزیشن کو بتائیں کہ بھئی یہ ہوا، اس واقعے کو ہوئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، اور یہ رولنگ پارٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں، انہیں یہ نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا، کس نے کیا۔ اور اس ملک کی عوام سے زیادہ امریکن آڈینس ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر جو ہے حسین حقانی بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی امریکن آڈینس کو جو ہے وہ کیٹر کیا۔ خدارا اس ملک کے 16 کروڑ عوام ہجوم نہیں ہے، یہ انسان ہیں، ان کا حق ہے اور حقوق ہے اس مملکت سے، ان کا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے، انہیں بتائیں، یہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی قباحت ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں۔ اگر بیرونی دنیا ہماری اور ہمارے ملک کی ایجنسیوں پہ محض الزام لگا رہی ہے تو بھی عوام کو بتائیں۔ عوام پچھلے 63 سال سے قربانیاں ہی دیے جا رہے ہیں، اور قربانیوں کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب حکمران طبقہ بشمول ہمارے، اب ہمیں عوام سے جو ہے وہ جھوٹ بولنا اور قباحت والی
جو لیڈرشپ نہیں چاہیے. ہمیں میاں نواز شریف سچویشن کیا تھی اس کو عوام جانتی بھی رہے, لیکن ہوا یوں ہے کہ اس کا نیکسٹ ڈے جو ہمارے صدر ہیں ان کا ایک جو واشنگٹن پوسٹ میں ایسے پرنٹ ہوا ہے, لیکن پاکستان میں انہوں نے کبھی خطاب نہیں کیا. عمر صاحب مسلسل یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتایا کیوں نہیں جاتا. میں کرنا چاہوں کہ باتیں تو ماشاء اللہ ینگ ہمارے عمر سیل صاحب ہیں, پالیٹکس میں آئے ہیں, اور اللہ کرے ان کو مزید موقع ملے, اور یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور باتیں ان کی کافی حد تک صحیح بھی ہیں. لیکن میں دو ہی پوائنٹ, انہوں نے باتیں تو مختلف کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ امریکہ کو یہاں دخل دینے کا کوئی حق نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات کہ اگر جہاں تک امریکہ نے یہاں مداخلت کی ہے اور ساورینٹی کی مخالفت کی ہے, تو اسامہ بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھا جو ہماری اجازت کے بغیر اجازت سے آ رہا تھا. وہ بھی اتنی ساورینٹی کو چیلنج کر کے ہماری گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا تھا, اور ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا تھا, اور حملے کر رہا تھا, اور ہمارے یہاں خون بہا رہا تھا. امریکہ بھی خون بہا رہا ہے, اور یہ اسامہ بھی کوئی اس سے کم ہمارا دشمن نہیں تھا جتنا دشمن کے امریکہ ہمارا اس بارے میں ڈرون اٹیک کے پر مورد الزام ہے. تو یہ صحیح ہے کہ یہ اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا, یہ تو گورنمنٹ میں یہ پنجاب میں بیٹھے ہیں, وہ سینٹر میں بیٹھے ہیں, یہاں تک یہ بات بار بار ریپیٹ کرنا کہ جی وہاں وہ شامل ہوئے. کاف لیگ تو ایسی ہے کہ آدھی ان کے ساتھ شامل ہے, آدھی ان کے ساتھ شامل ہے. پہلے انہوں نے شامل کر لی, بعد میں اب وہ جا کر باقی ماندہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ضرورتوں کے تحت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہاں شامل ہو گئے. تو یہ کوئی کسی ایک پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ یہ پنجاب کی گورنمنٹ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو ان کے سامنے ہے کہ کیا کام کیا ہے, ہمارے سامنے بھی ہے کیا کام کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اگر نہیں کیا تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اگر کاف لیگ اگر پنجاب میں شامل ہوئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی شامل ہوئی ہے, بطور ایک جماعت کی شامل ہوئی ہے. اور وہ ایک سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں جس کے تحت آپس میں کولیشن گورنمنٹ مل کر چلاتی ہے. کسی ایک پارٹی کی اس میں اکثریت نہیں ہے, یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی ایک پارٹی کی اکثریت نہیں ہے. یہاں نون لیگ کی بھی صرف اپنی اکثریت نہیں ہے, وہ بھی دوسری جماعتوں کو ملا کر ہی اپنی اکثریت قائم رکھے ہوئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں پیپل پارٹی کی واحد اکثریت نہیں ہے جماعت کی, وہ بھی کولیشن گورنمنٹ کو پارٹی کو ساتھ لے کر گورنمنٹ چلا رہی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر الزام لگایا جائے تو الزام تو ہر طرف آتا ہے. الزام تو ریمنڈ کے معاملے میں آپ بار بار وہ بات کرتے ہیں اور 63 سال کی قربانی کی بات کرتے ہیں, تو ریمنڈ کا الزام لوگ کچھ پنجاب گورنمنٹ پر لگاتے ہیں, کچھ فیڈرل گورنمنٹ پر لگاتے ہیں. اگر جس جیل میں جس گورنمنٹ میں اگر اس کا اگر لا منسٹر جو ہے وہ کہے کہ میں صبح تک رابطے میں تھا, وہاں جیل کے حکام تھے اور وہ صبح ان کے رابطے میں تھا تو وہ نکل کے چلا گیا, تو ان کے سارا اگر نوٹس میں تھا, تو یہ ابھی تک اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس کو لوگوں کو ہونا چاہیے کہ کس کا کتنا رول ہے. لیکن یہ بات کہ کیوں گیا, کس طرح گیا, ساری دنیا متفق تھی, علماء کرام متفق تھے, بلکہ جماعتیں متفق تھی کہ اس معاملے کو عدالت پر چھوڑ دیا جائے. اور اگر عدالت نے اس کو بری کر دیا اور دیت کے قانون کے تحت اس کا دیت کے قانون لے لیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بار بار اس کا رونا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ دیا, اس کو بری کر دیا اور وہ واپس چلا گیا. اس کے ذمہ کوئی الزام بقایا نہیں ہے. اگر عدالتوں کا فیصلہ منظور نہیں تھا تو پہلے کہہ دینا چاہیے تھا کہ عدالتوں کا فیصلہ منظور نہیں, عدالتیں آزاد نہیں ہیں. تو یہ بات جو ہے کرنے کی تو زبانی باتیں جتنی مرضی کر لیں, میں ان سے زیادہ کر سکتا ہوں, لیکن میں تو دی پوائنٹ بات کروں گا. چونکہ میں اتنے عرصہ ہو گیا یہاں, تو میں اس میں کوئی جلسے عام تو نہیں ہے کہ میں اس کو خطاب کرنا شروع کر دوں. میرے خیال سے چوہے صاحب نے حقائق کو مسخ نہ کریں. باقی میرے بزرگ اور بحد احترام ہے میرے لیے کہ پنجاب حکومت نے جو غیرت مند سٹانس جو تھا ریمنڈ ڈیوس کے اوپر, اور ابھی تک اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ہماری تحویل میں, اور اس ملک کو تو بالکل ہی بنانا اسٹیٹ تو ایک بڑا چھوٹا لفظ ہے, کوئی نئی ہی ہم مخلوق جو ہے وہ بنی جا رہے ہیں. اور ہم انڈیا کا معاملہ آتا ہے یا ہوتی ہے تو ہم آستینے بھی اوپر چڑھاتے ہیں اور غیرت کے آشیانے بناتے ہیں, اور امریکہ بہادر کے آگے تو ہم ایک اس طرح لیٹ گئے ہیں کہ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ کس طرح. میری گزارش سنیں, ہم میری بات سنیں. ناپ پنجاب کے انڈر جو ہے ایویشن جو ایئرپورٹس ہیں وہ پنجاب حکومت کے انڈر نہیں آتے, اور پاسپورٹ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. پاسپورٹ کے بغیر اگر آپ ٹریول, میری گزارش ہے چوہے صاحب ذرا تھوڑا سا موقع دیں. میرے خیال سے آپ بزرگ ہیں, آپ بزرگ ہیں میرے, آپ جو کہیں گے میں بہت احترام آپ کے آگے بول نہیں سکتا, اور میری پرورش اس طرح کی نہیں ہے, آپ میرے بزرگ ہیں.
تو جو جس طریقے سے اس کو یہاں سے بھیجا گیا اور جس اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا، اور میرے خیال سے فلور آف دا ہاؤس چوہے صاحب اس دن آئے نہیں ہوئے تھے، پرائم منسٹر نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ایک عدالت نے آزاد کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ان کو روانہ کیا، اور میرے خیال سے کہ ہمیں اب آگے آنا چاہیے. یہ ملک جو ہے یہ خوددار ممالک کی جو تاریخیں اور جو یادداشتیں ہوتی ہیں وہ فار شارٹ ٹائم نہیں ہوتی، ان کا بہت جو ہے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. پہلے ایک جرنل آیا، اس نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، اس نے کہا اسلام پہلے پاکستان بعد میں. دوسرا آیا، اس نے کہا پاکستان پہلے اسلام بعد میں. آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ ہم گڈ کاپس بیڈ کاپس کے درمیان پھنسے ہوئے. ہمیں بتائیں کہ آیا یہ طالبان یا حقانی نیٹ ورک جو ہے یہ پرو پاکستان ہے، اینٹی پاکستان ہے؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اس ملک کی عوام کو تو چھوڑے، اس ملک کے پارلیمنٹیرینز کو نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے. ایک طرف چوہے صاحب نے جو امریکہ کا نقشہ پیش کیا وہ ایک ڈرائیکولا سے کم کا نقشہ پیش نہیں کیا ابھی آپ کے سامنے. تو ہمیں ایک عجیب، ایک طرف اسامہ بھی برا ہے، امریکہ بھی برا ہے. کمال بات کر رہے ہیں. امریکن کو ہم نے، چوہے صاحب نے خود یہاں پہ کہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کی ایجنسیز دندناتی پھر رہی ہیں. کون سے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے اس عوام کو؟ اس عوام کے منہ میں روٹی کا نوالا نہیں ہے. اور چوہے صاحب کی تو پارٹی کا نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان. میرے خیال سے آج غیرت قومی جو ہے ہم نے بیچ کھائی ہے، اور بیچنے کے باوجود جو ہے ہماری عوام جو ہے وہ بھوکی بھی ہے، وہ ننگی بھی ہے، وہ پریشان بھی ہے. عمر صاحب اس کی جو روٹ کاز نظر آتی ہے نا وہ کسی اوپر کے لیول پہ نظر آتی ہے. میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں، جو ہماری ملٹری ہے، ان کی جو باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی لیپس ہے، کوئی ویکنیس ہے. کس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ؟ ہماری حکومت کی اور ہماری فوج کی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میں جواب دوں گا. جی، پہلی دفعہ مشرف کی حکومت کی دیر رہی، اور اس کے بعد یہی آپریشن، یہی چیف آف دی آرمی سٹاف موجود تھے. یہی آپریشن جو وانا میں بھی ہوتا رہا اور وہ ساری سوات میں ہوتا رہا، کوئی اس کا نیل رزلٹ رہا. موجودہ گورنمنٹ کی پوری سپورٹ جب اس کو ملی، اور ایک ایسا ایک بنا ماحول کہ تمام پاکستان نے مل کر آرمی فورسز کو بیک کیا، اور وہاں کامیابیاں ہمیں نصیب ہوئیں، جو آج سوات میں اور مالاکڑ میں جو آپ واضح طور پر آپ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں وہاں لوگ، لیکن اس کو چن چن کر لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا اور اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کی گئی. پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ کی اور ملٹری کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ملٹری گورنمنٹ سے انسٹرکشن لے کر اور اس کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ اس ملک کی سیکورٹی قائم کرنے کے لیے اور وہاں اس لیے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ آئی ہے، بلکہ آج تک یہ نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کا اور ملٹری کا اتنی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہو. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو اس فرانس کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے جا کر اپنا امیج مینٹین کرنے کی ٹرائی کی ہے. اس سارے ہیپننگ کو، اسامہ بن لادن کی جو ہیپننگ ہوئی ہے اس کو پازیٹیو لینے کی ٹرائی کی ہے، اور یہ کہنے کی کوشش بھی کی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو غلط پورٹری نہ کرے، پاکستان کے امیج کو مثبت انداز میں پیش کرے. ڈیفینیٹلی میں ان کی باتوں سے بالکل اگری کرتا ہوں، اور انہیں صحیح کہا بھی ہے، انہیں کہنا بھی چاہیے. اس کے لیے قربانیاں دی ہیں ایگزیکٹلی، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے. خود اس کی زد میں ہے، اور ہم سب سے زیادہ اور ہم نے ہی ساتھ دیا. اکلوتا ملک ہے اس وقت پاکستان جو کہ ساتھ دیا طور پر اور سارے اور مالی طور پر. اور آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے ہماری قربانیاں دی ہیں، ملٹری نے کتنی قربانیاں دی ہیں، عوام نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اور لوگ یہ کہنے کا کہ جی ایک اسامہ جو ہے وہ اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور پکڑ کر لے گئے، تو یہاں ان کی ایک کامیابی ہے، ہماری اس سے 10 گنا زیادہ کامیابی. ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا، میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی ایکسپٹ کرتی ہے. لیکن مختلف بیانات سامنے یہ آ رہے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے، ہمارے جو آرمی کے حکام ہیں ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم خود مختاری پر دوبارہ سے ایسا اٹیک برداشت نہیں کریں گے. یہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. صحیح ہے، میں نے تو یہی بات میں نے کہی ہے کہ گورنمنٹ کو، ملٹری کو، سیکورٹی اداروں کو مل کر ونس فار آل ان مشاورت کے ساتھ باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کر یہ بات طے کر لینی چاہیے. کمفرٹ میں ہوز ایور دی کنٹری ہے، مے بی امریکہ، انڈیا، اینی پاکستان کی سیکورٹی اور اس کی سوورینٹی کو جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں کوئی لیپس نہیں ہونا چاہیے اور وہاں کوئی روایت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فارمولا سارا مل کر پوری قوم کو طے کرنا چاہیے. ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور اس پر ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. اور ایک بات میں نہیں کہہ سکا کہ جو ان کے افراد جہاں مشرف کے دور سے لے کر اب تک جن کو ویزوں پر یا جس طریقے سے بھی یہاں کام کر رہے ہیں جو ان کی ایجنسی،
उनको चेक किया जाए और जिसके लिए चेक किया भी जा रहा है और उसकी वारंट भी दे दी गई है उसको कम किया जाए और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन और उसकी इनके तहत काम करें, वरना उनको कोई हक हासिल नहीं है इस एक सावरन मुल्क में जाकर अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ काम करें, ऑपरेशन कर सके। मैं चाहूंगा इससे मजीद बात करेंगे, उमर साहब से भी मैं इनको मौक़िफ़ जानूंगा और नून लीग के मौक़िफ़ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ नाज़रीन एक ब्रेक का। प्लीज स्टे विद अस।